السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی خاص یہ نعمت ہے ہم پر، اللہ کی احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا کہ آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دورہ قرآن کی توفیق بخشی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قسمت والوں کا ہی کو ہی یہ چیزیں ملتی ہیں، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جو لوگ آمنے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ گھروں کے کام نہیں ختم ہوتے، یقیناً اتنے گھروں کے کام ہیں کہ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو الجھ جاتا ہے، کون سا کام پہلے کرے تو کون سا بعد میں کرے۔ لیکن جب دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو یقین جانیے ہر کام میں برکت پڑتی جاتی ہے، ہر کام سمیٹے اور لپیٹے جاتے ہیں، جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے جب آپ ٹائم نکالتے ہو تو اللہ کی ذات آپ کی بہت مدد کرتی ہے۔ اور پھر جب آپ سن کے جاتے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹا بی کوائٹ، تو پھر جہنم سے بھی ڈر لگتا ہے، آخرت سے ڈر لگتا ہے، عذابوں سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ گناہ کرنے پر کیا ہوگا۔ تو جب گناہ کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، قدم اٹھے، ہاتھ اٹھے، زبان چلے، تو فوراً جو پہلے ہم نے سنا ہوتا ہے اللہ کا ڈر آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے کام نہیں کرنا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی، اور یقیناً اس سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ دورہ قرآن کا آج چوتھا پارہ ہے، اور ہر روز ایک حدیث کے ساتھ ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ دورہ قرآن اور رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس میں ہر قرآن کا ایک ایک حرف کی کئی کئی گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے
آپ کے فرائض نوافل کو سنتوں کے برابر، سنتوں کو فرائض کے برابر، اور فرائض کو 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا ثواب بھی دگنا چگنا کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کو اتنا پروٹوکول میرے رب نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا نزول اجلال ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اتنا پروٹوکول ملتا ہے رمضان کو، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں سے کس دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے ابواب رحمت، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث آج سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سحری کھایا کرو۔ اکثر لوگوں کو نا، آپ کے بچوں کو بھی، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری اپنی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی روزہ رکھ لیتی، نہیں، فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات کھاتے پیتے رہتے ہیں، جب کوئی 2-3 بجتے ہیں تو سو جاتے ہیں، نہیں یہ ہماری سحری ہو جائے گی، نہیں، سحری کے ٹائم میں سحری کھانا سنت ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سحری کھایا کریں، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اٹھ کے اس ٹائم میں آپ پانی ہی پی لیں۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو آپ پانی کا گھونٹ ہی پی لیں، لیکن کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں چوتھا سپارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پہلی آیت ہے کہ تم ہرگز بر کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ بر، نیکی کیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے کہ عزیز چیزیں، فیورٹ چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو خرچ کرو گے اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کیا کون کیا خرچ کرتا ہے، پھر جیسا خرچ کرنا ہے ویسا اس انسان کو بدلہ ملنا ہے۔ اور آگے یہودیوں کا اعتراض ہے کہ اگر ملت ابراہیمی پر ہے تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء جو امت مسلمہ کے لیے حلال کی گئی ہیں وہی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، لیکن بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ تو رات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی کچھ چیزیں، اپنی امت پر حرام کچھ چیزیں حرام کی تھی اور کچھ چیزیں حرام نہیں کی تھی۔ جو چیز اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے خود حرام کی، جیسے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اب کیا وجہ تھی؟ کچھ کہتے ہیں ان کو کوئی بیماری تھی جس وجہ سے انہوں نے گوشت کھانے سے، یعنی اپنے اوپر اس کو اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور دیکھا دیکھی امت نے بھی حرام کر لیا۔ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا جبکہ بیت المقدس انبیاء کا قبلہ تھا؟ مکہ سے مدینہ میں آئی، ہم نے پڑھا تھا پہلے، تو وہاں پر آ کے بیت المقدس کی طرف منہ پڑھ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ 16-17 مہینے پڑھنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ قبلہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو جواب دیا گیا کہ بیت اللہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، تو لہٰذا اس لیے قبلہ کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہودیوں کی روش پر تنقید کی گئی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، اور یہودیوں کو کہا گیا کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، کیا کی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کی بات مانی تو کفر کی طرف پھیر لیے جائیں گے۔ اہل کتاب کی بات نہیں ماننی کیونکہ وہ خواہش مند ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ تمہارا کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اس کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، تو کفر کی طرف جانے کا اب کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے ڈرو؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم صرف اور صرف اسلام کی حالت میں مرنا، موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ یہاں اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں قرار دیا گیا، نمبر 1 تقوی کو، اور اس کے بعد اخوت، بھائی چارہ۔ بھائی چارہ، اللہ کی رسی کو تھام لو اور تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلامی اجتماعیت کا قیام خاص افراد کے نام ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائیں گے۔ تمام لوگ جو افراد، خاص افراد کے لیے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، آیت نمبر 104، غور کریں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی خاص افراد کے یہ کام ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خاص لوگ کس کام کی طرف بلائیں؟ نیکی، بھلائی کے لیے بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ اور عام افراد کا کام ہے بھلائی کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کریں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ان کا ساتھ دیں۔ بھلائی کی طرف بلانے والے خاص افراد کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ یہ کس کا کام ہے؟ عام افراد کا کام ہے، کیونکہ ہر شخص تو عالم نہیں ہو سکتا نا، کہ ہو سکتا ہے؟ ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص جاہل بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص لوگوں کا کام ہے نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ عام لوگوں کا کام ہے بھلائی کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد تذکرہ کیا قیامت کا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سرخ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن، یعنی کچھ کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، کچھ کے رنگ چمک رہے ہوں گے۔
جب ہماری غلطی، ہماری خطا، ہماری سزا، ہمارے گناہ کا پتہ چل جائے ہمیں، تو کیا ہوتا ہے؟ رنگ اڑ جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے فلانا کالا کوٹ ہی ہو گیا جدوں نوں پتہ لگا کہ مینوں پتہ لگ گیا۔ کہتے ہو کہ نہیں؟ حقیقت ہے، ایگری کرتے ہو نا؟ اور اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کو میرا کام پسند آیا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ میرے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، تو خوشی سے، یا آپ کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی سے چہرہ چمک اٹھتا ہے، دل خوش ہوتا ہے تو چہرہ خوش ہو جاتا ہے، دل کی رونق چہرے پہ فوراً آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی کچھ لوگ سرخ ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کو جنت کے بارے میں پتہ چلے گا ان کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، چمک اٹھیں گے، اور کچھ کے چہرے آخرت کے انجام کو سوچ کر، سامنے دیکھ کر چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے چہرے چمکیں گے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کرنی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے، یہ ٹریننگ دے رہا ہے، نیک اعمال کی ٹریننگ دے رہا ہے، آپ کو قرآن پڑھنے کی ٹریننگ دے رہا ہے، ذکر و اذکار کرنے کی، یہ ٹریننگ دے رہا ہے نیکیوں کی بہار لوٹنے کی، نیکیوں کی سیلیں لگی ہیں، قیام کی، صیام کی، اذکار کی، لوگوں نیکیوں کے یہ لوٹ سیل جو ہے، جو لگی ہے، نیکیاں لوٹ لو، زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھوا لو۔ تو جس نے کوشش کی پورا رمضان، اس کو 11 مہینوں میں بھی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ حقیقت میں پڑے گی۔ اس کے بعد تیسرا رکوع تذکرہ کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، یہاں میرے رب نے تعریف کی ہے آپ کی، امت محمدیہ کی، تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا میں بھیجا ہی نیکیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے گئے، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی امت مسلمہ بہترین گروہ ہے، بہترین جماعت ہے، بہترین امت ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور اصلاح، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس ستا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اہل کتاب تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، تمہیں پریشان کر سکتے ہیں۔ اپنے جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہیں بنانا، دوسروں کو رازدار نہیں بنانا اپنی جماعت کے سوا، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے راز کی باتیں نہیں بتانی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ، ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں، ان میں بیشتر افراد، زیادہ سے زیادہ افراد نافرمان ہیں، اور یہ تمہارا اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، مقابلے کی باری آ جائے تو مقابلے میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، محتاجی اور مغلوبی ان پر مسلط کر دی گئی ہے، ان کی یہ حالت یہ کفر، نافرمانی، قتل انبیاء اور زیادتیوں کی وجہ سے۔ اہل کتاب کے تمام افراد برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے، کچھ افراد راہ راست پر ہیں، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، بلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے اہل کتاب میں سے،
ان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، آگ میں وہ لوگ جائیں گے، ان کا خرچ کیا ہوا ان کے دنیا میں نہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب اہل ایمان کے سوا دوسروں کو رازدار نہیں بنانا، کیوں؟ یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں تمہارا نقصان محبوب ہے۔ اہل کتاب کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ایمان والوں کو تکلیف دے، کیونکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچا کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دل میں ناگوار گزرتا ہے، وہ سڑ بجھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو پھر صبر کرنا ہے اور تقوی اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے۔ اللہ ان پر محیط ہے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں آغاز ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ احد اسلام کی سب سے بڑی دوسری جنگ ہے۔ پہلی جنگ جنگ بدر تھی، دوسری جنگ جنگ احد تھی۔ آغاز اللہ کے رسول نے لوگوں کو جنگ کے لیے مامور کیا، ڈیوٹیز لگائیں، کون کس نے کہاں رکنا ہے۔ ابتدائی میں 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، اللہ نے تسلی دلائی، مدد پر میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی ناشکری سے بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اللہ نے 3000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد اس کے لیے ہوگی، اللہ کی مدد اس لیے ہوگی کہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، ذلیل اور شکست دے دے۔ فیصلے کے اختیارات میں پیغمبر کا حصہ نہیں ہے، فیصلے کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ فتح دے، نصرت دے، شکست دے، جو کچھ بھی دے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا سود کے بارے میں۔ یہاں اسپیشلی اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ ایمان والوں تم نے سود کو بڑھا چڑھا کر نہیں کھانا، بلکہ اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی پیچھے تھا، احد کی شکست کی وجہ کچھ چیزیں بنی تھی، شخصی کمزوریاں بن گئیں، مال کی ہرس بن گئی، رسول اللہ کی نافرمانی۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، واقعات بھی سنے ہوں گے احد میں ایک ناکامی کیوں ہوئی تھی۔ اب کامیابیوں کے یہاں پر کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مال کی ہرس پر قابو پانے والے، یعنی سود نہ کھانے والے۔ سودی جو ہوتا ہے مال کا حریص ہوتا ہے 100 روپیہ دے کے تو میں نے 200 لینا ہے، میرا مال بڑھ جائے گا، حریص ہے نا، لالچی۔ مال کی ہرس پر قابو پانے والے کامیاب ہوں گے، اللہ کی آگ سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ یہ 5ویں رکوع کا خلاصہ ہے۔ خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنے غصے پر قابو پانے والے، دوسروں کے قصور معاف کرنے والے۔ کرتے ہیں معاف دوسروں کے قصور؟ کرتے ہیں؟ احسان کا رویہ
اختیار کرنے والے، فحش کام یا گناہ یا اپنے اوپر ظلم کرنے کی صورت میں فوراً اللہ کو یاد کرنے والے، اور جو نادانی میں اور جان بوجھ کر غلطی ہوئی تو اس پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، جنت کے راستے پر سرگرمی سے چلنے والے، ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے۔ اور اب کوشچن یہ ہے، اسی میں اس کا حل بھی ہے، آزمائش کیوں آتی ہے؟ آتی ہے، آتی ہے۔ یہ زمانے کے نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤن، ایمان والوں کی چھانٹی کے لیے ضروری ہے۔ کبھی آزمائش آ جاتی ہے، ہنستے کھلتے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا بڑا بھلا بستا ہوا گھر اجڑ جاتا ہے، گھر کے اندر سارے افراد بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، اچانک کسی کی موت آئی، کوئی نہ کوئی ان سے بچھڑ جاتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ایمان والوں کی چھانٹی کے لیے ضروری ہے۔ آزمائش اس لیے آتی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کر کے کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا ہے۔ جنت جانے والوں کی چھانٹی ضروری ہے۔ جنت میں کس کس نے جانا ہے، اللہ چھانٹی دنیا میں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، اور بے صبرہ کون ہے، اللہ کی راہ سے دوڑنے والا، اللہ کی راہ سے بھاگنے والا کون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، دنیا اور آخرت کا تذکرہ، دنیا یا پھر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو پہچان کروائی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی رسول ہے جیسے تم سے پہلے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اب یہاں پہچان کروائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں اللہ سے ملانے والے ہیں، تم ان کے ساتھ ہو، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر موت نہیں آتی، موت کے خوف کی وجہ سے اللہ سے پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ موت، کچھ لوگ سفر نہیں کرتے اس وجہ سے کہ موت سے ڈر لگتا ہے، کبھی اچانک کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جاتا ہے کہ چل جاتے ہیں تو راستے میں موت آ جاتی۔ ایک ملا سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں مرا؟ اس نے کہا کشتی میں۔ دادا، ملا کہتے نا کشتی چلانے والا، تمہارا دادا؟ اس نے کہا کشتی میں۔ پر دادا؟ کہا کشتی میں۔ سب کو موت کشتی میں آئی؟ ہاں۔ اس نے کہا کتنے پاگل ہو، کشتی تم چھوڑتے نہیں ہو پھر بھی تم بھی کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اچھا، ملا بڑا سیانا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں مرا؟ اس نے کہا بستر پر۔ دادا؟ بستر پر دادا؟ بستر پر۔ اس نے کہا تم کتنے پاگل ہو، بستر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟
مطلب جہاں موت آنی ہے آنی ہے، موت کا جو وقت مقرر ہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو جاتے ہیں، کسی کوئی بستر پر فوت ہو جاتا ہے، کوئی گلی محلے میں ہو جاتا ہے، موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ تو موت سے پھر ڈرنا کیا؟ موت سے پھر ڈرنا کیا؟ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہاں وہ مر جائیں گے۔ اللہ کی بندی، اگر وہاں ہی مرنا مقصد ہے تو پھر موت وہاں ہی آنی ہے، اگر نہیں آنی تو نہیں آنی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کچھ غازی بن کے آ جاتے ہیں، اور مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد ہے ثواب کا تذکرہ کیا، دنیا کے ارادے سے دنیا کا ثواب۔ جو دنیا کے ارادے سے دنیا کا ثواب چاہتا ہے اس کو دنیا میں ثواب دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں بچتا۔ اور کچھ آخرت کے ارادے سے آخرت کا ثواب، جو دنیا میں آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو آخرت کا ثواب دنیا میں نہیں، بلکہ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اس کی برکت سے اسے دنیا بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان اور کفر کی کشمکش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبیوں کے ساتھ خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں مصیبت آنے پر دل شکستہ نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ وہ بزدل ہوئے۔ باطل کے آگے ایمان نہیں جھکے گا، یا باطل کے آگے اہل ایمان نہیں جھکتے، ہمیشہ باطل ایمان کے آگے جھکتا ہے، اہل ایمان اہل باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ دعائیں مانگے، ہماری غلطیوں اور ہمارے قصور، ہماری خطائیں اللہ معاف فرما۔ ایمان والے اپنے کام کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرتے، کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا 147 آیت نمبر ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آیت نمبر 147 یاد کر لیجئے، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اہل ایمان کا خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے قدم جما دے کافروں کے مقابلے میں اور ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کے عہد کریں کہ ہم نے محسنین بننا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 7، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، کس کو مخاطب ہو کے کہا؟ ایمان والوں کو، اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی بات مان لی تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل دوبارہ پلٹا دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں سے آئے ہو واپس لے جائیں گے۔ کفر سے آئے ہو نا تو تمہیں کفر میں دوبارہ لٹا دیں گے اگر تم نے ان کی بات مانی تو۔ اب یہاں دیکھنا ہے، اب رکوع نمبر 7 میں کفار کا رویہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہے، جس پر اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، مسلمانوں کو کفر کی طرف یہ پھیر کے لے جائیں گے، اس لیے ان کی بات نہیں ماننی۔ پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا، جہلیت کے گمان کر کے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں
اور یہ کمزوری دکھا رہے ہیں، مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ مقابلے کے دن یہ مومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے فرمایا کافروں کی اطاعت نہ کرو، وہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، منکرین حق کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دے گا۔ شکست کے اسباب یعنی کمزوری، شکست کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ کمزوری دکھانے کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کچھ گھروں میں بھی کچھ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ گھروں کے اندر اتفاق کی برکت جب ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، ہر کوئی چڑھائی کر دیتا ہے، ایون کہ آپ کا دشمن بھی چڑھائی کر سکتا ہے۔ جیسے کسی جنگ میں کمزوری، اختلاف اور نافرمانی شکست کے اسباب بنتے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر، گھر کے افراد میں اگر اختلاف ہو، آپس میں لڑنا جھگڑنا ہو، کمزوری ہو، نافرمانی ہو ایک دوسرے کی، تو وہ گھر بھی گھر نہیں رہتے، وہ گھر بھی کامیاب نہیں رہتے، وہ گھر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ نے ایک مثال پڑھی ہوگی کتابوں میں، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، کسان کے۔ اتفاق میں برکت، یاد آ گئی، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی میموری اچھی ہے۔ تو کیا کیا تھا اس نے؟ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک گٹھا منگوا لیا تھا اور کہا توڑو، نہیں توڑا، ایک ایک کر کے دی تو سب نے توڑ لی۔ کہا جیسے یہ گٹھا کوشش کے باوجود تم نہیں توڑ سکے، آپس میں متفق رہو گے، آپس میں متحد رہو گے، تو جیسے گٹھا نہیں ٹوٹا ایسے تم پر کوئی حملہ کر کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن آج کل پہلی بات ہم امت مسلمہ اختلاف میں پڑ گئی اور دشمن ہم پہ حملہ آور ہوگا، ہر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح سے گھر بھی وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ 4 5 6 7 بھائی ہیں آپس میں، تو ان پر دشمن جب وار کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ آپس میں متحد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں بھی اتفاق دے، ہم سب مسلمانوں میں اتفاق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اور ہمارے ملک پاکستان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ تو احد کے میدان میں بھاگ کھڑے جو ہوئے تھے، انہیں رنج پر رنج جو پہنچا تھا، تکلیف پر تکلیف جو پہنچی تھی، وہ کیوں تھی؟ تاکہ مسلمانوں کو سبق ملے۔ جو مصیبت فرمایا تم پر نازل ہو اور اس پر تمہیں کوئی پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اگر تم نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو تم نے بھی انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ اور دوسری بات ہے، ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا شیطان نے کمزوریوں کی وجہ سے قدم ڈگمگا دیے، قدم ڈگمگا دیے۔ کس نے؟ شیطان نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رویہ دیکھیے، کافروں کے ساتھ ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ کہا کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور منکرین حق کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یہاں دیکھیے کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہیں دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر جو غلط فہمیاں تھیں ان کے اندر، وہ دور کی گئی کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے،
آج ہم بھی کیا کہتے ہیں، نہ گھر سے نکلتے اور نہ مرتے، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ میں جانے دیتی، نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، ایسے کرتے ہیں۔ پھر ہم کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ میں نے اتنی بار آج روکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکے۔ تو یہ جو اگر مگر جو ہے نا، یہ شیطانی راہیں کھولتا ہے۔ تو کچھ غلط فہمیاں دور کر دی کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے، نہیں، جس نے جہاں مرنا تھا، جہاں اس کی موت آئی تھی، وہاں اس کی آنی تھی۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں انسان کو باتیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ مارنے اور زندگی دینے والا اللہ ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آپ نے کل کا سنا ہوگا، یہاں آپ کے قریب ہی میں ہلدی کی بھٹی میں وہ کڑاہے کے اندر ہلدی ڈالتے ہوئے یا مٹی نکالتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ایک شخص گر گیا۔ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ اب آپ کے خیال میں کیا اس نے خود اندر ابلتے پانی، اب تصور کریں ابلتا پانی گر جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اور وہ پورا کا پورا ابلتے ہوئے کڑاہے کے اندر گر گیا، سینہ اور منہ بچ گیا اور باقی سارا کا سارا۔ مریم کے کزن ہے، چاچو ہے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیا وہ بچے تھے؟ بچوں کے باپ تھے وہ تو، کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ نہیں جی، مرد تو سمجھ، بچوں کا باپ تو ویسے ہی سمجھدار ہوتا ہے۔ تقدیر وہاں لے گئی، تقدیر وہاں لے گئی، ان کا یہ جلنا لکھا تھا۔ اللہ اکبر، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ بری تقدیر سے صدقہ روک دیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرتے رہا کرو، صدقہ کرتے رہا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اچھا جی، اس کے بعد کیا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اس کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ خواہ مرو یا مارے جاؤ، جانا تو پھر بھی اللہ کے پاس ہے۔ رکوع نمبر 8 میں میرے رب نے واضح کر دیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ بتایا کہ یہ گمان کہ رسول اللہ مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیں گے، جواب دیا گیا کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ نبی خیانت کرے، خیانت کرنے والا خیانت سمیت اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، وہ چاہے نبی خیانت کرے، چاہے ولی کرے، چاہے نیک کرے، چاہے کوئی بھی کرے، خیانت تو خیانت ہے۔ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو کام کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رضا پر چلنے والا اللہ کے غضب میں گرنے والے جیسے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا پر جو چلنے والا ہے وہ اللہ کے غضب والے کام نہیں کر سکتا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر صحیح ہم سب نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، رب کا ڈر، رب کا خوف ہمارے دل میں آ گیا، جنت اور جہنم کا ہمیں پتہ چل گیا، اچھے برے کی تمیز ہو گئی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غضب والے کام کرے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ اور ہم سب مل کے اپنے بچوں کا دل قرآن کے ساتھ جوڑیں، دعا کیجئے یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنا دل قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے بچوں کا بھی دل قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب شکست آئی تو تم نے یہ کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ جنگ احد میں، جنگ بدر میں چونکہ مسلمان جیت گئے تھے، جنگ احد میں ہار گئے تھے، تو جب شکست آئی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب دیا گیا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، مومنوں اور منافقوں کی پہچان کے لیے ہے آئی ہے۔ یہ ایک چیز یہ بھی ہے،
نمبر 1 شکست آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. نمبر 2 مومن اور منافقوں کی پہچان کے لیے ہے. اور پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تھے وہ مردہ ہے. جواب دیا گیا نہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے فضل پر وہ خوش اور مطمئن ہیں. اہل ایمان کے بہتر مستقبل پر خوش ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں ہمیں شکست آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ جو بھی بات میں نے کی، زندگی میں دکھ آ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بما کسبت ایدی الناس. اب ہمیں اولاد نافرمان ہو تو ہمیں اپنے اللہ سے ہی اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کہیں ہم کمائی تو نہیں ایسی کھلا چکے یا کھلا رہے جس کی وجہ سے میری اولاد کھا کر نمک حرام ہو گئی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں، میں تو ایسی نہیں تھی، ہمارے تو ایسے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس پہ اولاد میری چلی گئی. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ شاید میرا رزق حلال نہ ہو. گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، پکڑ لو، مارو پھڑ لو ہے، تو ہم اولاد کو مارتے ہیں، کودتے ہیں، کوستے ہیں اور بار بار کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے گناہوں کی شامت پڑ گئی ہو، ہمارے رزق کی وجہ سے، ہماری کمائی کی وجہ سے، یا ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، یا ہماری اپنی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ نے صرف نمازیں نہیں دیکھنی میری اور آپ کی، اللہ نے میرے اور آپ کے روزے نہیں دیکھنے، اللہ نے دیکھنا ہے ہر چیز پر نظر رکھنی ہے. نمازی ہو، روزے دار ہو، صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہو، آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، آپ کی کمائی کیسی ہے، کیسے کماتے ہو، کہاں سے خرچ کرتے ہو، کہاں خرچ پہ لگاتے ہو، کہاں دیتے ہو، کیا کرتے ہو. اللہ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. تو جو ہمیں زندگی میں نقصان آئے، مومن بندہ فوراً پہچان جاتا ہے میری کسی غلطی، میری کسی گناہ کی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے دور رکھے اور اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ خود ہی کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے. اللہ سب کی روزیوں میں اتنی برکتیں فرما دے کہ کسی کو کسی کی روزی کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہ ہو، کسی کی ضرورت ہی نہ رہے کسی سے لینے کی یا کسی کا مال قبض کرنے کی. لیکن آج کل دیکھا جائے تو جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا بڑا قبضہ بھی کرتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا دوسرے کا حق مارتا ہے. غریب بندہ کیا کر لے گا؟ عمران خان والی بات، انڈا چوری کر لے گا، مرغی چوری کر لے گا، کسی کی بکری نکال لے گا، کسی کی کھوتی گھوڑی نکال لے گا، کسی کا گدھا گھوڑا نکال لے گا، کیا کر لے گا، کسی کے بھینس نکال لے گا. جو جتنا بڑا ہوگا، جس کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہوگی، وہ اتنا بڑا ہی وہاں پر قبضہ کرے گا، وہ اتنا ہی بڑا گھپلا کرے گا. دعا کریے اللہ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے، اور سب کو حلال روزی عطا فرما دے. جی اس کے بعد ہے مربی کی صفات بیان کی گئی ہیں رکوع نمبر 8 میں. مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. نمبر 1 وہ نرم مزاج، غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنے والا ہو.
قصورواروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے پختہ عزم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے کام میں شریک مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر مربی کے کام کیا ہیں؟ پہلے تھی صفات، وہ تلاوت آیات کرتے ہیں، کوئی دم درود نہیں کر کے کسی کی تربیت کرتے۔ تربیت کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ تزکیہ نفس، انسان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، گمراہیوں اور جہالتوں کو دور کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم سب اپنے شاگردوں کی یا والدین اپنے بچوں کی تربیت کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ خود نرم مزاج ہوں گے، ان کے اندر خود معافی کا جذبہ ہوگا، غلطی خطا پر معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے پختہ عزم کہ یہ میں نے کرنا ہے تو میں نے کر کے رہنا ہے۔ پھر اللہ پر بھروسہ، مالیدہ کم پانی لانا پر مشکا لاوے، پھل پھول لانا مالک دا، لاوے یا نہ لاوے۔ اور پھر وہ جو تربیت کرنی ہے قرآن کے ذریعے کرنی ہے، قرآنی آیات پڑھ کر سنانی ہے، حدیث رسول، تعلیم کتاب، قرآن کتاب کی تعلیم، حکمت سنت کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دینی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ مربی کے بعد رکوع نمبر 9 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جہاں سچے ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا۔ احسان کرنے والے اور پرہیزگار ہے کون؟ یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سچے ایمان والوں کا۔ ان کا ایمان لوگوں کو ڈراوے سے بڑھتا ہے، لوگ ان کو ڈراتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ حمراء الاسد جگہ پر دوبارہ احد سے لوٹے، یعنی حمراء الاسد پر فوراً احد کے بعد جب واپس پلٹے تو وہاں سے راستے سے ہی حمراء الاسد جگہ پر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ وہاں گئے، انسانوں سے نہیں ڈرتے کیونکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کافروں کا تذکرہ پھر اس رکوع میں کیا، فرمایا کہ کفر کے راستے میں دوڑ دھوپ یہ کر رہے ہیں، کافر اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایمان کو چھوڑ کر کفر کے یہ خریدار ہیں، ڈیل کافروں کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ غیب پر کسی کو مطلع کرے، غیب کی کسی کو خبریں دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے وہ بخیلی کرتے ہیں اور وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے، انسان جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس رکوع سے ہمیں پتہ چلا کہ دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے دین میں دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 10 میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔
یہودیوں کے طرز عمل پر تنبیہ کی جا رہی ہے اس رکوع کے اندر۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو آگے سے ڈانٹ دی گئی، تنبیہ کی گئی کہ یہ باتیں ہم لکھ لیں گے یا لکھ رہے ہیں، فیصلے کے وقت کہا جائے گا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پیغمبروں کا قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اور یہودیوں کا آگے اعتراض تھا، اس دین کو تب قبول کریں گے جب غیبی آگ قربانی کو کھا لے گی۔ اس کا جواب دیا گیا اس رکوع میں کہ پہلے رسول بھی بہت سی نشانیاں لے کر آئے تھے، غیبی آگ بھی آئی تھی، تم نے ان رسولوں کا قتل کیوں کیا تھا، ان رسولوں کا کہنا کیوں نہیں مانا تھا، لہذا تمہاری وہ روش ہے جس پر تم چلتے آ رہے ہو۔ اس کے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی رکھنی ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد موت کا تذکرہ کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک حقیقت، اٹل حقیقت ہے جو آ کر ہی رہے گی، ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے گی۔ کامیاب وہ شخص ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا۔ کامیاب شخص وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، اور جو جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا ظاہر فریب چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے، موت اس کا پردہ چاک کر دے گی۔ موت جب آئے گی تو اس کا دنیا کا پردہ چاک ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی اصل حقیقت کیا تھی۔ پھر اہل کتاب کو حکم دیا گیا کہ کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، چھپانا نہیں۔ کتاب کو تھوڑی قیمت میں تم مت بیچا کرو، کتاب کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، مطلب دنیا کے مال کے بدلے میں اپنے فیصلے مت بیچو۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ آزمائش ضروری ہے، تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے لیکن صبر اور تقوی سے کام لینا ہے، ایمان والوں سے کہا گیا۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، موت کا وقت اٹل ہے، مقرر ہے، وہ آ کر رہنا ہے۔ ہمیں اس موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نظام کائنات کے مشاہدے سے حقیقت تک کا یہ سفر ہے، امت مسلمہ کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد اور فضول نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس جہان میں ہر چیز اپنا پھل لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت، چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے لیکن آخر میں تو اللہ کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے فرما برداروں کا تذکرہ کیا، فرما برداروں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے اندر اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ حق کی طرف پکارنے والے کی پکار ہم قبول کرتے ہیں، گناہوں پر اللہ میرے بندے معافی مانگتے ہیں، فرما بردار بندے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، رسولوں سے کیے گئے وعدوں کو اپنے ساتھ پورا کرنے کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ کیا، کہاں کیا؟ غور سے پڑھیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اس دعا کو یاد کر لینا ہے۔ جو فرما بردار بندے جن کا اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا
ربنا فاغفر لنا، بلکہ یہ دعا سٹارٹ ہو رہی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو امت کو ہدایت کی کہ صبر سے کام لینا ہے، باطل پرستوں کے مقابلے میں تم نے ہمت دکھانی ہے، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس میں سب سے پہلا نمبر تمام انسانوں کو ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اسی سے نسل انسانی کو پھیلایا ہے۔ پھر رشتہ قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ یتیم کے مال اسے واپس کر دیں بلوغت اور سمجھداری کے بعد۔ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلا کریں۔ ان کے مال یعنی یتیموں کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کریں۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ یتیموں کے سرپرست پرہیزگاری سے کام لیں۔ یتیم کا ولی اگر غریب ہو تو معروف طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ نکاح کا تذکرہ کیا کہ ایک سے زائد 4 عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک سے زائد عورتیں رکھنے کی صورت میں عدل اور انصاف ضروری ہے۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے مردوں کو ادا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد وراثت کا تذکرہ ہے۔ مرد اور عورتیں حصہ دار ہیں۔ تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 13 سٹارٹ ہو گیا، جس میں میراث کے احکامات ہیں۔ میراث کے اصول کا تذکرہ کیا گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ پھر میراث کی تقسیم کے لیے ایک بیٹی ہو تو آدھا حصہ یعنی پورے مال کا آدھا ترکہ اس کو ملے گا۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ اور میراث میں والدین کا حصہ، میت صاحب اولاد ہو تو والدین کا 6واں حصہ ہوگا، اور میت کی اولاد بہن بھائی شوہر بیوی نہ ہو، والدہ ہو تو 2/3 یعنی 1/3 والدہ کا اور 2/3 والد کا حصہ ہوگا۔ اولاد نہ ہو، والدین اور بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ اور باپ کا 1/3 حصہ، اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ میت کی اولاد نہیں، والدین ہے تو یعنی والدین ہے، شوہر بیوی ہے
تو شوہر کا نصف، بیوی کا 1/4 حصہ، والدہ کا 1/3 حصہ باقی والد کا ہوگا۔ اسی طرح کلالہ کا حکم ہے کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ ایک بھائی ایک بہن، ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور 1 سے زائد بہن بھائی کل ترکے کے 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے وراثت تقسیم کرنے سے قبل قرض ادا کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ میت کے ذمہ کتنا قرض ہے، وصیت پوری کی جائے گی جو اس نے وصیت کی ہے۔ قانون وراثت بدلنے والوں، قانونی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنتی باغات ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے گا، اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اس رکوع میں کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بے راہ روی سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، نمبر 1، فاحشہ عورتوں کو 4 گواہیوں کے بعد نظر بند کر دیا جائے۔ نمبر 2، غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مردوں کو تکلیف دو، ایذا دو۔ نمبر 3، توبہ اور اصلاح کی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر دے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا تذکرہ کیا کہ توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، جہالت سے، نادانی سے جو کوئی برا کام کر گزرے تو ان کے لیے توبہ ہے، گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر لے۔ توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کرتے چلے جائیں۔ اصل میں توبہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کیا جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ آئندہ وہ گناہ، وہ غلطی نہیں کرنی۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ زبردستی وارث نہیں بن بیٹھنا، ان کے مہر کا، یعنی عورتوں کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہیں کرنی، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرے۔ اگر ناپسند ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی بلائی ہو۔ اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ نہیں لینا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے راستے نکالنے والا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق ان لوگوں کا ہے جو نادانی کی وجہ سے برا کام کر گزرتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کیا سمجھ آئی ہے اس رکوع سے کہ بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا چاہیے، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہ پوری آیت ہے۔ یہاں پر کسی یعنی قرابت کے کچھ
اصول بتائے گئے ہیں، یعنی حرام رشتے کون سے ہیں۔ کسی شخص کے اصول جس قدر نیچے چلتے جائیں، ماں، دادیاں اور نانیاں وغیرہ۔ نمبر 2، کسی شخص کے فروع، یعنی کسی شخص کے اصول میں جو نیچے کی طرف جائیں گے، ماں، دادیاں، نانیاں، اور کسی شخص کے فروع جس قدر نیچے چلتے جائیں، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد وغیرہ۔ اسی طرح سے ماں اور باپ کے فروع جس قدر نیچے چلتے جائیں گے، بہن، بھانجی، بھتیجے اور ان کی اولادیں، نانا، دادا کی براہ راست اولاد، پھوپھیاں، خالائیں، ماں باپ کی پھوپھیاں اور خالائیں، یہ سارے رشتے حرام ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مصاہرت۔ پہلے تھا قرابت کے ساتھ جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اب یہ ہے مصاہرت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔ مصاہرت سے یعنی سسرالی رشتے جہاں تک اوپر چلتے جائیں، بیوی کی ماں، دادی، نانی، اور ہر حرمت نکاح سے قائم ہو جاتی ہے، چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح بیوی کی فروعات میں دیکھا جائے تو بیوی کی بیٹی، اس کی اولاد، لیکن یہ سب حرام ہوگی جب رخصتی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے باپ، دادا، نانا کی بیویاں جس قدر اوپر چلتے جائیں گے، باپ کی بیوی، دادا اور نانا کی بیوی، یہ سارے رشتے حرام ہوں گے، سسرالی بھی۔ بیٹیوں کی بیویاں، پوتوں کی بیویاں، اور پھر آگے پوتوں کی بیویاں، آگے ان کی بیٹیاں، بیٹی کے بیٹے کی بیوی وغیرہ، بیوی کی بہن، یہ تحریم وقتی ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا ہے۔ رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہو، یعنی دودھ پلانے والی ماں، اس کی ماں، دادی، نانی۔ اس کے بعد رضاعی بیٹی، اس کی بیٹیاں، رضاعی بہن، اس کی بیٹیاں، رضاعی پھوپھی، خالہ، رضاعی بیٹے کی بیوی، بیوی کی رضاعی بہن، بیوی کی رضاعی پھوپھی، خالہ، بیوی کی رضاعی بیٹی، پوتیاں، نواسیاں، رضاعت سے یہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام ہیں ان کا وہ مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی انسانوں پر لازم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن۔ سبحان ربک رب